نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات پیغام حق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی، اور آج میں آپ کے سامنے جو موضوع سخن لے کے آیا ہوں وہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہیں، اور ایسے تشریف فرما ہیں جیسے ستاروں کے درمیان چاند چمک رہا ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، اگر میں تمہیں جنت کے بارے میں ایک عجیب چیز بتاؤں تو کیا تم سنو گے؟ تو آپ نے آگے سے جو صحابہ کرام تشریف فرما تھے وہ آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ حکم فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس میں چاند، سورج، ستارے اس طرح کی کوئی چیز موجود نہ ہوگی۔ اور آگے سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور آپ کے احادیث مبارکہ میں بارہا ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جنت بڑی خوبصورت ہے اور بڑی حسین ہے، اور اگر اتنی حسین اور خوبصورت ہے اور اگر اس میں اندھیرا ہوگا تو پھر دیکھنے کا کیا فائدہ؟ جب انسان دیکھ ہی نہ سکے، کسی خوبصورتی کو جانچ نہ سکے، تو پھر اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں چاند، سورج اور ستارے بھی نہیں ہوں گے، لیکن وہاں اندھیرا بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سراج الجنہ، یہ جنت کا سورج ہے۔ جنت کی جتنی روشنی ہوگی وہ ان کے چہرے کی وجہ سے ہوگی، یعنی کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ ہے اس کا جو نور ہے، اس نور سے جنت کو روشنی عطا کی جائے گی۔ تو آج اسی موضوع سخن پر کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے، اس حوالے سے آج علماء میرے پاس ساتھ تشریف فرمائے، آئیے ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا، پھر آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو کتنی سربلندی عطا ہوئی، اور پھر آخر تک جب آپ کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو صورتحال ہے عالم اسلام کی وہ کیا ہوتی ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، آپ یقیناً انہیں جانتے ہیں، میری مراد ہیں علامہ حافظ محمد بشارت حسین سیالوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بڑے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت عنایت فرمایا، اور آج جو موضوع سخن ہے وہ میں پہلے اپنی تمہید میں اور ابتدائیہ میں بیان کر چکا ہوں کہ آج ہم اس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب سرزمین عرب پر زلزلہ آیا، سرزمین عرب زلزلے سے کانپی، تو اس وقت آپ نے اپنا درہ اس زمین کی چھاتی پر مار کے کہا کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ اس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے 18,000 مربع میل پر حکومت فرمائی۔ تو آج ذرا ان کی شان کے بارے میں آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں عمر بھائی چشتی نظامی صاحب آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ آپ نے پھر ایک مرتبہ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں لب کشائی کرنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی اور تمام اس موٹیویشنل چینل کے ناظرین کو حق سن کر سب کو سچائی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔
یقیناً ایک بڑی ہستی اور ایک بڑا مقام رکھنے والی ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان و عظمت کے حوالے سے قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں، واہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے انتہا پیار اور محبت بھی فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت بھی سنائی، سبحان اللہ، اور بے شمار اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ عمر جو کفر پہ تھے تو کفر بھاری نظر آتا تھا، آہا، وہی عمر جب اسلام پہ آتے ہیں تو اسلام پوری دنیا پہ بھاری نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم مقام اور عظیم مرتبہ رکھنے والی شخصیت۔ بے شک، بے شک، اگر آج 1400 سال کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی کفر پر رہنے والا شخص، زندگی کفر پر گزارنے والا، جب اسے دعوت اسلام دی جائے اور دعوت اسلام دینے والا کوئی عام ہو اور دعوت اسلام کو قبول کرنے والا بھی کوئی عام ہی ہو، تو وہ جب اس اسلام کو قبول کرتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیتا ہے، جب اپنے لبوں پر لیتا ہے محمد الرسول اللہ، صلی اللہ، تو اس نام کے صدقے سے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے کفر کو مٹا کر اسے دولت ایمان عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک عام مسلمان، اس کی یہ شان ہے کہ نام محمد لے اور کسی کے کہنے پر لے تو اللہ رب العالمین اس کے اس پچھلے نام، سارے گناہ، اس کے سارے ہر چیز گناہ، ختم۔ جو کفر جو سب سے بڑا کفر ہے، آہا، شرک جو سب سے بڑا ہے، جب نام محمد لیا تو اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف فرما معاف کر دیتا ہے اور اسے ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کی زبان سے، اپنے بہنوئی کی زبان سے سنتے ہیں قرآن، اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو بول پڑتے ہیں کہ جس کا کلام ہے اور جس قلب نور پہ اترا ہے، مجھے اس کا راستہ تو بتائیے۔ واہ واہ، تو جب آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قدمین کے مبارک قدمین کے اندر آتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نور سے، زبان مبارک سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم عمر فاروق کو جب کلمہ پڑھاتے ہیں تو وہ عمر کتنی شان والا ہے، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سینے سے لگا کر کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ اس عمر کی کتنی عظمت اور شان ہے۔ تو یہ جو ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یقیناً محبت اور پیار کرنے والے ہیں، حقیقت میں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ وہ صحابی رسول، وہ امیر المؤمنین جنہوں نے فاتح کیسر و کسریٰ کو فتح کیا، وہ امیر المؤمنین جو سسر رسول بھی ہیں، واہ واہ، جو مراد رسول بھی ہیں، واہ واہ، جو شہید اسلام بھی ہیں، اور جنہوں نے اس زمین پر عدل کو قائم فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ عمر جن کی سیرت اتنی عظمت اور شان والی ہے کہ آپ کے سامنے جب آپ کا غلام آپ کو دودھ پیش کرتا ہے واہ واہ، تو وہ عمر جو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو جب دودھ آتا ہے آپ کے سامنے تو دودھ آپ کچھ پی لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا ذائقہ کچھ عجیب سا نظر آتا ہے۔ تو فرمانے والا جب آپ کا غلام کہتا ہے کہ فلاں جنگل کے اندر اونٹ اور اونٹنیاں چر رہے ہیں اور صدقے ہیں کہ ہیں اور یہ وہی دودھ ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا، تو آپ نے اپنے منہ کے اندر انگلی ڈال کر اس دودھ کو جو پیا تھا اس کو باہر نکال دیا۔ فرمایا کہ اس میں مجھے شک ہے کہ شاید کہ میں یہ صدقہ مجھ پر جائز نہیں، تو شک کی بنا پر آپ نے اس دودھ کو واپس زمین پر نکال دیا، الٹی کر دی۔ تو دوستان محترم، اس عمر کا نام تو لیا جا رہا ہے ہمارے اسلامی ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمان حکمران نام تو لیتے ہیں لیکن ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ وہ عمر جنہوں نے بتا دیا کہ جس کے اندر شک آ جائے
تو وہ بھی عمر قبول نہیں کرتا، وہ اپنے جسم کے لیے عمر اسے کھانا پینا نہیں پسند فرماتا۔ تو آج تو حرام لپیٹ لپیٹ کے کھایا جا رہا ہے اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف کلمے کے نام پر مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن کمال اور عظمت یہ ہے کہ جو خلفائے راشدین نے جو نظام اور حکومت اور عدل کر کے نظام چلایا ہے، اسی کو اگر اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو پھر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور پھر انسان، ایسا انسان جو اپنی ملک کے اندر حکومت چلا رہا ہو تو اس کے اندر تو بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والوں، وہ تو خود فرماتے ہیں کہ اگر نہر فرات کے اس پار کتا بھی اگر مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر اس کا بھی جواب دینے کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس سوال دینے کے جواب دینے کے لیے اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو جہاں انسان ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں، جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، اور وہ مسلمان حکمران اگر اس پر انصاف نہ کریں اور اسے انصاف نہ دلا سکیں، تو وہ تاریخ اور اس سیرت کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا اور سیکھنا اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تب ہی نظام عدل جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر عدلیہ موجود ہے لیکن عدل نہیں ہے۔ واہ، پوری دنیا کے اندر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی نظام، کیونکہ عدلیہ کا نظام حضرت عمر فاروق کے دور میں بنا، فوجی نظام حضرت عمر فاروق کے نظام میں دور کے اندر بنا، لیکن کیا ہے کہ اس پر عمل پیرا پوری دنیا کے اندر انصاف کی صورت میں، عدل کی صورت میں اور مخلوق خدا کے معاملات کو بہتر بنانے کی صورت میں نظر تو بہت کم آتا ہے۔ تو ضرورت یہ کفار میں چیز زیادہ پائی جاتی ہے، اور جہاں ہم مسلمان ہیں اور ہم ان کے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ تابعین ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ہم ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ حتیٰ کہ وہ لال نہرو جب ملک پاکستان یہ برصغیر کا سلسلہ چلا کہ اب پاکستان بنایا جائے اور انڈیا کو الگ کیا جائے، تو اس وقت کسی شخص نے جا کے کہا، بڑے غصے میں گفتگو چل رہی تھی، کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس میں جا کے لال نہرو سے ایک مسلمان جا کے کہتا ہے کہ تم کیا جانتے نہیں ہم چنگیز خان کے مطلب آگے جو ورثاء میں سے ہیں؟ تو آگے سے لال نہرو نے یہ کہا کہ تمہیں ایک ڈاکو کا نام تو یاد رہا لیکن تم سیدنا عمر فاروق کا نام لینا بھول گئے۔ اگر ہمیں ڈرانا تھا تو سیدنا عمر فاروق کے نام سے ڈراتے، ہمیں ایک ڈاکو کے نام سے نہ ڈراتے، کہ آپ لوگوں کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ آپ ابھی ان ڈاکوؤں کا نام لے کے تو لٹیروں کے نام لے کے ہمیں ڈرا رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے عظیم پیشوا کا نام نہیں لیتے۔ اور حالانکہ آپ یو ایس میں اور یو کے اور جتنے یہ ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں، تو ان میں جب ان کی لا کی کتاب کو نکالا جاتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے عمرز لا۔ جی، ان کی جتنی لا کی کتابیں ہیں قانون کی، ان پہ عمرز لا، کہ یہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا جو قانون ہے اس کے مطابق یہاں پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو بے شک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود اپنی اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ میں وہی عمر ہوں جب باپ مجھے چند اونٹ دیتے ہیں چرانے کے لیے کہ جاؤ ان کو چرا کے لاؤ، تو ایک اونٹ آگے ہوتا تو پیچھے والا اپنی لائن سے باہر نکل جاتا، چند اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے۔ لیکن جب میں نے نام محمد لیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب اس نام پر میں قربان ہوا، جب اس نام پر میں بکا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے مجھے کئی ہزار مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ تو یہ اسلام انسان کو عزت دیتا ہے۔ جب انسان اسلام کے اندر آ جاتا ہے اور صحیح معنوں کے اندر اسلام کی ترجمانی کو اپناتا ہے اور اس کا ترجمان بنتا ہے اور اس کی حقیقت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر انسان کو، اس مسلمان کو اسلام جو ہے وہ بقا بھی دیتا ہے اور اسے عزت بھی دیتا ہے، اس کے زور بازو کے اندر طاقت بھی دیتا ہے، اس کی زبان میں قوت بھی عطا کر دیتا ہے، رعب اور دبدبہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں بالکل میں قطع کلامی ذرا معاف فرمائیے گا کہ کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ابھی اس حساب سے چل رہا ہے اور آپ نے بھی مصروفیت ہے، آگے آپ نے کہیں جانا بھی ہے واپس، تو میں یہ سوال کروں گا کہ موجودہ جو صورتحال ہے
ایک 18,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کیا سما ہے، کیا وہ میرے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں اور میں خود تجسس میں ہوں کہ وہ کیسا ہی منظر ہوگا کہ جب اتنا بڑا حکمران جب دنیا سے گزرے تو یقیناً اس وقت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جس وقت اس عظیم مرد مجاہد عظیم ہستی کا اس ظاہری دنیا سے وصال ہوا ہوگا تو یقیناً ان صحابہ کرام کو بڑا اس کا دھچکا محسوس ہوا ہوگا، بڑی ان کے اندر ایک پریشانی اور کیفیت محسوس ہوئی ہوگی، اور وہ ایک لمحہ اس وقت کا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آپ کے قانون، آپ کے انصاف، آپ کے عدل پر کرنے پر اور آپ کی بادشاہی نظام کو اور خلیفہ ہونے کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہونے کے جو آپ نے طریقہ کار کو اپنایا ہوا تھا اور جس طریقے سے آپ نے سلطنت مدینہ کو آپ نے چلایا ہوا تھا، مسلمانوں کے اندر ایک وقار اور مقام بنایا ہوا تھا، وہ یقیناً ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے بڑی تکلیف کا منظر ہوا ہوگا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ تو یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے اور تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے ان عظیم ہستیوں کا یاد کرنا اور ان کا نام لینا، ان کی شہادت کا تذکرہ کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، یہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کا تذکرہ کروں گا تو ان کی شان بلند ہو جائے گی، بلکہ اپنے بھی مقام بلند ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین بالکل جو عظیم ہستیاں ہیں ان کا نام لینے سے، ان کے درجے کو، ان کے اصال ثواب کرنے کے اور ان کا تذکرہ کرنے سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ تو وہ کیونکہ شہید ہیں، مسجد کے اندر آپ کو شہید کیا گیا، اور اس عظیم ہستی نے ایک طریقہ اور ایک نظام دے کر دنیا کے اندر ایک بتایا کہ جب اگر آپ جینا چاہتے ہیں اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسلام کو کبھی بھی کسی بھی مقام میں چھوڑنا نہیں، اگر حتیٰ کہ جسم سے روح بھی پرواز کر رہی ہو تو پھر بھی اسلام ہی کے نام پر مرنا، اسلام ہی کے نام پر بکنا اور اسلام ہی کے نام پر کٹنا، یہی وہ اسلام ہے کہ جس میں انسان کو نورانیت بھی ہے اور اسی کے اندر کل قیامت کے دن اس کے لیے جزا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں یہاں پر یہ بات کہنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تیری زبان پر حق بولتا ہے۔ بے شک، یعنی کہ اللہ کریم کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشوروں پر تائید فرمائی کہ ہاں جس طرح یہ آپ کا صحابی مطلب آپ کے سامنے عرض گزار ہیں، ان کی بات کو مانا جائے، ان کے مشورے کو تسلیم کیا جائے۔ قرآن میں اس کی تصدیق آئی اور بڑا قرآن کی جو میں آیت شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، سورہ توبہ کی، سورہ انفال کی آخری آیات میں سے ہیں، تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ جو ایمان والے تمہارے پیروکار ہیں۔ یعنی کہ مفسرین نے فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو یہ آیہ مقدسہ نازل کی گئی۔ اس وقت 33 مردوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا اور جس میں 6 عورتیں شامل تھیں، 33 مرد تھے اور 6 عورتیں تھیں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کا 6واں سال تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کا 6 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا تو اسلام کو بقا اور مقام اور بڑا ایک عروج ملا ہے۔ بے شک یہ ان کی آمد سے بڑی سربلندی حاصل ہوئی، بلکہ اس میں ایک مختصرہ نام، کیونکہ اختصار کے ساتھ اب ہم سمیٹنے کی طرف آ رہے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عمر حق پر ہیں۔ تو کہا اگر حق پہ ہیں تو ہم کعبہ بیت اللہ میں کیوں نہ جا کے نماز ادا کریں؟ بے شک، تو چلیے، اور میں تلوار لے کے باہر کھڑا ہوں گا اور میں دیکھوں گا کون ہے وہ جس نے اپنی بچوں کو یتیم کرنا ہے اور کون ہے وہ جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آئیں عمر کا رستہ روکیں۔ تو کوئی سامنے نہ آیا اور وہاں پر بجماعت نماز ادا کی گئی، اور پھر جب شہادت کا وقت آیا تو یہ سربلندیاں دیکھیں اور پھر عاجزی دیکھیے
کہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ بیٹا اب مجھے چرپائی سے نیچے اتار دو، اور کہا میرا چہرہ زمین پر مٹی پہ لگاؤ۔ وصیت کے مطابق لگا دیا گیا۔ تو روح جب پرواز کر رہی تھی تو اس وقت بھی یہ سبق دیا جا رہا تھا کہ دیکھو میں کتنا بڑا حکمران تھا، آج میرا تعلق پھر اس مٹی سے جڑ رہا ہے، بے شک، یعنی کہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ ہم نے پھر ان عظیم ہستیوں نے یہ پیغام دیکھیں جاتے ہوئے بھی کتنا بڑا پیغام اپنی ادا سے ایک بڑا خوبصورت پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین میں قبلہ سب سے پہلے تو آپ کا ممنون مشکور ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین میری ٹرانسمیشن پیغام حق کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئے موضوع سخن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔